مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، بے شک تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ عید کی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مختلف اوقات کے اندر مختلف مبلغین، علماء، مفتیان کرام تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو گھروں پر بیٹھے ہوئے افراد اس وقت مدنی چینل کے ساتھ موجود ہیں ان تک دین کی بات پہنچائی جائے، علم دین حاصل کیا جائے، کچھ نہ کچھ عید کی خوشیوں کو شیئر بھی کیا جائے، اور سیکھنے کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے۔ یہ جو پروگرام ہے کل بھی ہوا تھا، آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلام بھائی موجود ہیں، بلکہ میں بزرگ کہوں گا کہ جنہوں نے حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کون سی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی، وہ انشاءاللہ آج آپ سے شیئر کرنا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان افراد کو شامل کیا جائے کہ جو اپنا کام کاج کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ایک نارمل لائف گزارتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی سے انسپائر ہو کر علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے درس نظامی کا کورس کیا، باقاعدہ عالم کورس کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ کیونکہ معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے مکمل طور پر وقف کر لیتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کسی نہ کسی دنیاوی پروفیشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہے، مسلمان کے دل میں یہ جذبہ یقیناً رہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، علم کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی حصہ عطا فرمائے، لیکن ہر کوئی یہ کر نہیں پاتا۔ بہت مختصر سا ایک سطحی قسم کا علم تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن پراپر طور پر کسی عالم دین کے پاس جا کر سیکھنا یہ سعادت مندوں کے حصے میں آتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کو باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر، سسٹمیٹک طور پر سیکھا جائے تو پھر اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ بغیر درس نظامی کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، لیکن جو برکات اس کورس کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اور جتنا پراپر اور جتنا مضبوط بندہ یہ کورس کرنے کے بعد دیکھتا ہے، فیل کرتا ہے، وہ عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں ان کا نام ہے محمد صفدر عطاری، ماشاءاللہ، اور عبد الرحمن بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے جا کر انٹرویوز کیے، ڈھونڈا ایسے اسلامی بھائیوں کو۔ تو آج ان کی جو سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ یہ اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ۔ صفدر بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایج کے بارے میں بتائیے، اور جس وقت آپ نے درس نظامی سٹارٹ کیا اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت میری ایج 63 ایئر تھی۔ 63 ایئرس؟ جی، 63 سال تھی۔ اللہ۔ اور اس کے بعد اس وقت میری عمر جو ہے 70 پلس ہے۔ 70 پلس ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس دوران میں مشکلات بھی آئیں، جی، لیکن اللہ نے کرم کیا، دعوت اسلامی نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا۔ جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نائٹ میں ہمیں، اس سے پہلے ہمارا جو درجہ ہے یہ فرسٹ، مطلب پہلا شروع ہوا تھا، نائٹ کے جو جامعات شروع ہوئے ہیں
جی اس میں پہلا درجہ تھا ہمارا، سب سے پہلا تھا. سب سے پہلا تھا. اور اللہ نے کرم فرمایا اور مشکلات آئیں اور اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور مکمل کیا آپ نے. میں اس طرف آتا ہوں. 63 ایئرز میں آپ نے سٹارٹ کیا اور اس وقت آپ 70 پلس ہیں اور آلموسٹ آپ نے 7.5 سال میں اس کورس کو کمپلیٹ کیا. ناظرین، یہ سب سے جو بنیادی چیز ہم سب کے لیے ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، 50 پلس ہیں، 60 پلس ہیں، عموماً اس ایج میں جا کر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے ریٹائر کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس اب میں زندگی میں شاید کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے سامنے اس وقت جو ایگزامپل ہے، ان کا جو ماضی ہے، بڑے اچھے پاکستان کے گورنمنٹ کے ایک بڑے ہی ہائیلی پروفیشنل ادارے میں آفیسر لیول پر انہوں نے جاب کی اور اسی لیول پر ہی یہ ریٹائر ہوئے، یعنی کہ 18 گریڈ کے افسر کی حیثیت سے یہ ریٹائر ہوئے. جب بندہ عموماً دیکھا ہے کہ 30-32 سال ان کی جو ہے وہ جاب رہی اس ادارے کے اندر، تو جب اتنی طویل جاب کر کے ریٹائرمنٹ بندہ لیتا ہے تو عموماً اس کے بعد چھوٹے موٹے کام تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا کام کرنا جو کہ سالوں پر محیط ہو، یہ نہیں کر پاتے اور ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب میں تمام کاموں سے ریٹائر ہو گیا ہوں. 60 سال کے بعد بھی اب 63 ایئرز میں جو بندہ درس نظامی سٹارٹ کر رہا ہے اور ابھی 7.5 سال اس کو مزید پڑھنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے اسمال جاب. لوگ تو جوانی کے اندر 7 سال پڑھنا ان کے لیے بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اور ایک ایگزامپل ہے اور ایک اس ایج میں جا کر بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ مزید صفدر بھائی سے ہم بات چیت کریں گے، لیکن عبدالرحمن بھائی نے جا کر جو ان سے انٹرویو کیا تھا اس کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس میں کئی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. جی دکھائیے. آج ہم آپ کو ایک خاص مہمان سے ملاقات کروائیں گے. ہو سکتا ہے ان کی سٹوری کئی لوگوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ہمارے خاص اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے. صفدر بھائی، درس نظامی عالم کورس کرنے کا ذہن کیسے بنا؟ اصل میں جہاں تک ذہن کی بات ہے وہ تو بچپن سے ہی بنا ہوا تھا. ہمارا جو اسکول تھا وہ تقریباً 6 کلومیٹر اپنے گاؤں سے دور تھا. کیونکہ میں پڑھائی کا مجھے شوق تھا تو میں ہر کام خوشی سے کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا، میں 4تھی جماعت میں تھا تو میرے والد صاحب جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا اور بھائیوں نے مجھے بولا کہ آپ اسکول چھوڑ دیں. میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا جی میں اسکول پڑھوں گا تو آپ کے جو کام ہیں سارے میں ذمہ داری کے کروں گا ساتھ. آپ کے والد صاحب کا انتقال جب ہوا تھا اس وقت ایج کیا تھی؟ اس وقت تقریباً 11 سال کی. اچھا، 11 سال میں آپ نے پڑھائی بھی کی، گھر کا کام بھی کیا اور زمین کا کام بھی دیکھتے تھے 11 سال کی عمر میں. جبکہ 11 سال کی عمر میں بچے جو ہے نا وہ مثلا ان کا جو ذہن ہوتا ہے نا کھیلنے کی طرف ہوتا ہے، پڑھائی اور کھیلنا. اچھا، اس وقت آپ پڑھائی بھی کر رہے تھے، اس وقت آپ مثلا زمین کا کام بھی دیکھ رہے تھے اور گھر کا کام بھی دیکھ رہے تھے. 60 پلس آپ کی ایج تھی، اس وقت آپ نے درس نظامی کا داخلہ لیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا ذہن کیسے بنا اب میں نے درس نظامی کرنا ہے؟ خواہش تو آپ کو بچپن سے تھی آپ کی؟ اصل میں درس نظامی تو میں تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے دینی علم مل جائے. تو میں نماز پڑھ کے آیا، نیچے ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اس میں نائٹ جامعہ کا یہ درس نظامی سن 2017 میں شروع کیا. آپ کی فیملی کا سپورٹ کس طرح ہے آپ کو؟ اصل میں فیملی کا سپورٹ نہ ہوتا تو شاید میں درس نظامی بھی نہ کر سکتا. اچھا، آپ نیوی کے ریٹائر بھی ہیں؟ جی، میں نیوی میں نے تقریباً 32 سال سروس کی ہے. کہ آپ کی فیملی بھی ہے، آپ کے بزنس بھی ہے، آپ نے درس نظامی میں آپ کی پڑھائی بھی آپ کی ہے، ٹھیک ہے، پھر غم بھی ہے، خوشی ہے، پھر رات ہے، دن ہے، پھر موت میت، پھر بہت ساری سچویشن آپ نے فیس کی ہیں. تو اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں آپ؟ تقریباً میں 70 ایئر جو ہے نا ایج ہے، تو اس کا جو حصہ ہے میں نے جو کام شروع کیا ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے میں نے پڑھائی کی تو میٹرک تک پڑھا، سروس کی تو میں نے 32 سال، بیچ میں کتنے لوگ جو ہے چھوڑ گئے. اور اسی طرح یہ میں نے درس نظام شروع کیا اور الحمدللہ ابھی میں نے دورہ حدیث کر کے اور اس سے ابھی فارغ ہوا ہوں. الحمدللہ. اور یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، اور بالکل پھر ایسا ہی سب سے بڑی چیز جو ہے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ آپ کو کون سا ملا؟ پلیٹ فارم مجھے دعوت اسلامی کا ملا. اللہ. اچھا صفدر بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے، آپ کو کہا ہوگا کہ آپ نہیں کر سکتے. جی جی، ایسے لوگ آئے ہیں اور وہ مجھے ڈسٹرب کرتے تھے. میں 2-3 دن پریشان رہتا تھا جب کہتے تھے یار آپ اس ایج میں آپ درس نظامی اور اتنا بڑا کورس اور اتنا وقت اور اتنا کیسے آپ نکالو گے؟ اس ایج میں تو آرام کرنے کا ہوتا ہے سلسلہ. یہ کرو گے وہ کرو گے. تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ میں جو راستے سے وہ آتے تھے وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. راستہ چھوڑ کے میں دوسرے طرف میں ان سے ملتا ہی نہیں تھا. ابھی ہم آپ کے جامعہ کی طرف پڑھتے ہیں، پھر راستے میں گفتگو کرتے ہیں. جی بقیہ پارٹ آپ کو دکھائیں گے. اس مختصر گفتگو میں 2 چیزوں کی طرف میں تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کرنا چاہوں گا اور جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. ایک تو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچپن سے شوق تو تھا پڑھنے کا، اتنی طویل جاب بھی کی، لیکن ایک دن میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام و مسجد ہے یہیں پر، ڈالمیا کراچی کا علاقہ ہے. تو وہاں پر پوسٹر لگا ہوا تھا کہ درس نظامی کی نائٹ کلاسز اویلیبل ہیں یا سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ملنا تھا تو وہ جو ایک بہت پرانی میری خواہش تھی اس کو پورا کرنا میرے لیے پاسبل ہوا. دیٹ مینس کہ ایک چھوٹا سا پوسٹر کسی کی زندگی کے اندر بہت بڑی اچیومنٹ کو پیدا کر سکتا ہے. یہ ایک اس کی مثال ہے. تو ہمیں کبھی بھی اچھی بات پہنچانے میں، کبھی ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دینے میں پوسٹر لگا رہے ہیں، ہم پوسٹ شیئر کر رہے ہیں. آج تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا زمانہ، ایک زمانہ تھا اشتہاری لگتے تھے یا اخبار میں آتا تھا. لیکن یہ ایک چھوٹا سا جس نے بھی کام کیا ایک آفیسر کو عالم دین بننے کی راہ پر لانے کا سبب بن گیا. تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی ہمیں دعوت اسلامی کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں تو سستی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اچھا جس نے پوسٹر لگایا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے پوسٹر کو دیکھ کر کسی نے درس نظامی میں داخلہ لیا اور اب وہ عالم کورس مکمل کر چکا. وہ لگانے والا لگا کر پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوگا، اخلاص نیت ہوا، اللہ نے قبول فرمایا تو پتہ نہیں اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج ہو چکی ہوں گی. تو ہمیں اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سوال جب کیا عبد الرحمن بھائی نے کہ مشکلات تو آتی تھیں تو لوگ باتیں تو کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں بالکل کرتے تھے، ڈسکریج کرتے تھے. 2-3 دن تو میرا دماغ اس میں اٹکا رہتا تھا، لیکن میں وہ گلی بدل لیتا تھا، وہ میں راستہ بدل لیتا تھا. اس شخص سے اوائڈ کرتا تھا کہ جو مجھے اس دین کے کام کے کرنے میں ڈسکریج کرنے کا سبب بنتا تھا. یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. یقین کریں دل خوش ہو گیا ان کے بعد یہ سن کر کہ یار یہ ہوتا ہے کامیابی کا طریقہ، کہ اگر آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی باتوں پر کان دھریں، آپ اس سے ہٹ جائیں، اب اپنی راہ لیں، اب اپنے کام میں لگے رہیں. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. داڑھی کی نیت کر لیتے ہیں کئی لوگ، چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑی، ابھی جیسے رمضان گزرا ہے تو وہی دوست آ کر باتیں کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے سنت فرماتے ہیں کہ عید کے دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر معتکفین کے لیے، کہ جو اچھی نیتیں کی ہوتی ہیں یہ 2-3 دن میں یا تو آپ نکل کر کامیاب ہو جائیں گے یا دوستوں کے چکر میں دوبارہ وہیں چلے جائیں گے. عبد الرحمن بھائی آپ نے کئی انٹرویوز کیے، کئی چیزیں کی، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح سے جو پروفیشنلز درس نظامی کی طرف آئے، علم دین کی طرف آئے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ کس بات سے موٹیویٹ ہوئے اور کیا چیز ان کی ترغیب کا سبب بنا؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن اپنا بننا چاہیے کہ اپنا شوق ہوگا نا. اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کے پریشر سے بچے درس نظامی کرتے ہیں. اچھا بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب درس نظامی کریں، گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے ابو درس نظامی کریں. اچھا ان کے ساتھ ان کے دوست احباب جو تھے ان کو کہا کہ آپ درس نظامی نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے درس نظامی کر کے ان کو دکھایا. اچھا پھر ان سے ملاقات کی، بولا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں نہیں کر سکوں گا. ان کو درس نظامی کرنے کے بعد ملاقات کی اور ان کو دعوت دی کہ آپ بھی اب درس نظامی کریں. واہ، میں کر چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے. اچھا وہ ان کو ایڈمیشن کروایا. اچھا انہوں نے اولا بھی پڑھا اور ثانیہ بھی میرے خیال سے پہنچے تھے.
پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا چھوڑ جو کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں کر سکیں گے, وہ ایکچولی وہ خود بھی بعض اوقات وہ نہیں کر سکتے, وہ اپنی سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پکچر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمت کی اس ایج میں, مثلا ریٹائر بھی ہیں نیوی کے. اچھا انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کو نہیں سمجھتے. اچھا بعض اوقات یہ درس نظامی کرنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو دنیا کو آپ کو پہچان ہی نہیں ہے, ہم تو بزنس میں بڑے مصروف ہیں, آپ تو علم دین کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بڑی مثلا دنیا دیکھی ہوئی, ہم نے دنیا گھومی ہوئی ہے, اور آپ درس نظامی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود علم دین حاصل کیا انہوں نے. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے. اور جو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے, چلو پورا نہ بھی کر سکے, 1 یا 2 سال انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ بھی ایک غنیمت کی بات ہے. صفدر بھائی, دوران درس نظامی اس علم دین کے جو سفر رہا, اس میں سب سے بڑے 1-2 چیلنجز کیا رہے, اور اس کو آپ نے اوور کم کیسے کیا؟ اگر میں یہ پوچھوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو مسائل اور جو سلسلے ہیں 8 سال یا 7.5 سال کا بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے جی, تو اس میں تو ضرور کچھ نہ کچھ ہر ایک کے ساتھ مسئلے اپ ڈاؤن چلتے رہتے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جب ثانیہ میں تھا, دوسرے درجے میں, تو مجھے چیسٹ پین شروع ہو گیا. اچھا چیسٹ پین, ڈاکٹر کے پاس گیا تو سارے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کرانے بعد اینجیوگرافی پہ بعد گئی, تو پھر انہوں نے جب سی ڈی بنی تو اس میں میری جو ڈسچارج وین تھی وہ 3 بند تھیں, اور 3 وینز بنتی تھی. ایک کام کر رہی تھی. اچھا, تو مجھے پھر ڈاکٹر بولا کہ آپریشن. یا اللہ, میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیں, لیکن میری فیملی اس میں نہیں تھی, وائف اور بچے, انہوں نے کہا جی نہیں آپ آپریشن نہیں کرا. آخر پہ آپریشن ہوا. تو آپریشن ایسے موقع پہ ہوا کہ جب میں نے ثانیہ کا پیپر دے دیے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مجھے یہ آپریشن کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, میرے پیپر وغیرہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے. اچھا, تو وہ الحمدللہ میں تقریباً میرے ساتھ کے جو آپریشن والے ہیں وہ تو ابھی بھی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, بلکہ جمعے کوئی صرف مسجد میں نظر آتے ہیں, لیکن میں الحمدللہ 5 نمازوں کے ساتھ, بلکہ میں نے پورے مہینے کی جو تراویح ہیں باجماعت ماشاءاللہ پوری جو ہے پڑھی ہیں, اور نارمل جس طریقے سے کھڑے ہو کے. کھڑے ہو کے. واہ, تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے ماشاءاللہ. کہ اصل میں میرے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ طبیعت ایسی دی ہے کہ میرا حوصلہ جو ہے نا وہ پست نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ کام جو آیا ہے اس کو کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہوا بھی ہے, کر بھی لیا ہے. اور اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ ایک سینس ہوتا ہے جی, میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں, یا کوئی بندہ بھی کوئی کام شروع کرتا ہے, تو اس کو میں قدرتی طور پر اینڈ بھی بتا دیتا ہوں. جی, اس کو میں اینڈ بتاتا ہوں, بھئی آپ یہ کام کر رہے ہو تو اس کا یہ اینڈ ہوگا. صحیح. تو میں یہ جو درس نظامی ہے, میں اس کے بارے میں کافی میں نے لوگوں کو کہا بھی, بلکہ میں نے ڈالمیا میں جو ہماری مسجد ہے وہاں پہ ایک جامعۃ المدینہ نائٹ کا بھی کھلوایا ہے. اچھا, ماشاءاللہ, جی, کیا کوشش کر کے اللہ کے فضل سے ابھی جو ہے نا وہ جاری ہے, اور نائٹ میں. کیا بات ہے, زبردست جی, یہ تو بڑا بہترین ہو گیا کہ خود بھی پڑھا, دوسروں کو ترغیب دی. اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ یہ دعوت اسلامی کے جو کافی نمازی ہیں مسجد میں آتے تھے, اور میں ان سے بات چیت کرا کے تو اللہ کے فضل سے کوشش کی, اور آج وہ لوگ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. اور وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے, ان کو بھی میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر میں نے اللہ کے کرم میں کوشش کی ہے, اور یہ دعوت اسلامی جو ہے نا اس کی برکت سے انہوں نے یہ ساتھ دیا, دیکھا پورا. ظاہری بات ہے یہ تو معمولی کام نہیں ہے, تو شروع ہوا ابھی یہاں شروع کریں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں کہتے نہیں ابھی تو ہم بوڑھے ہیں, عمر ہوگی ہے. ظاہری بات ہے میری بس ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنے حصے کا سعادت مندی. اس کے بعد پھر جو ابھی پچھلے رمضان سے 1 دن پہلے, یعنی اس وقت میں دورہ شروع کرنے والا تھا, جی, دورہ شروع ہونے سے پہلے تو میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا سیریس روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, میں بے ہوش ہو گیا, اور میری یہ آنکھ جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے تو بولا ضائع ہو گئی ہے, لیکن وہ چونکہ خون تھا اس میں. صحیح. خیر وہ بھی اللہ نے کرم کیا, اور میں تو میرے لیے دعائیں اتنی ہوئی ہیں, اسپیشلی دعوت اسلامی کے میرے درجے والوں نے, میرے استادوں نے, میرے اساتذہ کرام نے اتنی دعائیں کی ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جو مجھے کافی لوگ یہاں پہ جانتے ہیں, اور سب نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, اور اللہ کے فضل سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ماشاءاللہ. اور میں نے دورہ بھی کمپلیٹ کیا الحمدللہ. دورہ بھی اچھے نمبروں سے 88% جو ہے 88%. کیا بات ہے جی, اللہ کا کرم ہوا. اور میرے جو ساتھی ہیں ابھی مجھے فون کر کے مبارکیں دے رہے ہیں
क्या बात है। मेरा दर्जे में नाम दादा अबू रखा हुआ था। दादा अबू नाम रखा मेरा हुआ है। सफदर है, लेकिन मुझे दादा अबू के नाम से अच्छा, जब भी वो लिखते थे तो ये दादा अबू जो है ना, हदीस वगैरह जो पढ़नी होती थी तो। चलें जी नाजरीन, देखिए कितना दिलचस्प है, लेकिन इसमें इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि ऑपरेशन हुआ, ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, 3 वेंस का बंद होना कोई मामूली बात नहीं होती। और जो लोग समझते हैं या जो इस प्रोसीजर से गुजरे होंगे उनको अंदाज़ा है कि इसके बाद की लाइफ फिर जो है ना, यही कहा जाता है कि एक आपको एक्सटेंशन गोया कि मिली हुई है और आप बस बोनस पे चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ इन पे कि ये नमाजें भी माशाल्लाह खड़े होकर पढ़े, इन्होंने छोड़ा नहीं, जो असल चीज़ है। फिर एक्सीडेंट का भी इन्होंने बताया, डॉक्टर्स ने बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट का इनको कहा था कि आंख हो गई ज़ाय, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। लेकिन इन सब के बावजूद, यानी कि सानिया के बाद ऑपरेशन हुआ दिल का, तो उसके बाद 5 साल मज़ीद इनके बाकी थे, हिम्मत नहीं हारी। और एक जुमला जो इन्होंने कहा उसमें हम सब के लिए बहुत लर्निंग है कि मेरी एज 70+ हो गई है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो भी काम मैंने स्टार्ट किया उसको मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर काम को शुरू करते वक्त मैं ये ज़हन बना लेता हूँ कि इसका एंड रिज़ल्ट ये है और मुझे ये करना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स कितने हैं? अल्लाह। तो शायद सैकड़ों होंगे या बीसियों होंगे या कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कोई किताब लिखना शुरू करता है अधूरी रह जाती है, कोई हम कोर्स शुरू करते हैं वो अधूरा रह जाता है, कोई ट्रेनिंग का ज़हन बनता है वो पूरा नहीं होता, जज्बा आया तफसीर पढ़ना शुरू की तो वो बीच में रह गई। अगर हम अपने दीनी या दुनियावी प्रोजेक्ट्स जिनको हमने स्टार्ट किया और वो नामुकम्मल रहे, उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो शायद हर शख्स के पास 1-2 सफ़ात की लिस्ट जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन कामयाबी इसमें नहीं कि आपने कितने काम शुरू किए, असल कामयाबी ये है कि किन कामों को आपने दर्जे कमाल तक पहुंचाया, उसको आपने अंजाम तक पहुंचाया, उसको आप करने में, मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। इवन के दरस निज़ामी के बारे में ये शॉर्ट कोर्सेज़ भी जो हमारे होते हैं, मदनी काफ़िला कोर्स होता है, इसी तरह दीनी कामों का कोर्स होता है, नमाज कोर्स होता है, हमारा तरबियती कोर्सेज़ होते हैं, कोई शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शुरू करते हैं लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक नामुकम्मल ज़िंदगी होती है और वो इंसान नामुकम्मल रहता है। कामयाब वो होता है कि जिसके जो गोल्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, वो तकमील की तरफ जाएं। छोटा सा और भी इनका पैकेज है जो रिकॉर्ड हुआ है, वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इनसे सवालात करेंगे। जी दिखाइए नेक्स्ट। ठीक, चल आ जाए सर। की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ सफदर भाई हैं, एज इनकी 70 ईयर्स है। ये नेवी के रिटायर हैं, अभी ये बिजनेसमैन हैं और इनकी एज 70 ईयर्स में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल किया। जब ये सेकंड लेवल पहुँचे, यहाँ पर दरस निज़ामी के लिए सानिया में पहुँचे, तो इनका हार्ट का इनका प्रॉब्लम हुआ, तो अब ये सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने दरस निज़ामी मुकम्मल किया। ये वीडियो हम शूट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नाजरीन में बाज़ ऐसे भी होंगे कि जो कहते हैं कि हम दरस निज़ामी नहीं कर सकते, या हम हिफ्ज़ नहीं कर सकते, या हम कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इनसे मालूम करते हैं कि मज़ीद फिर आपके डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मैं रेडी हो गया, दुरूद शरीफ जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरी आदत थी, मैं ज़्यादा जो है ना दुरूद शरीफ जो है ना उसका मैं वेद करता हूँ, वज़ाइफ में भी है। उसके अलावा फिर मुझे उन्होंने 13 दिन हॉस्पिटल में रखा, ICU में। यानी आप 13 दिन हॉस्पिटल में रहे ऑपरेशन के बाद। फिर उस वक्त आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी? पढ़ाई तो जारी थी, ठीक है। और नहीं, आपकी जामिया में पढ़ाई हो रही थी, लेकिन आपका ऑपरेशन हुआ था तो आप मतलब 13 दिन हॉस्पिटल में, फिर एक महीना फिर आपका जो और उसके अलावा मेरी मदनी चैनल पे, बल्कि मेरे दर्जे में और मेरे असातिज़ा वगैरह ने इतनी दुआएं की कि अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। अच्छा, हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद आपको नहीं लगा कि अब मैंने मजीद आगे नहीं पढ़ना है? आपने कैसे हिम्मत की? नहीं, एक इंसान जो हिम्मत हारता है ना, वो अंदर से हारता है। अंदर अगर बंदे का मजबूत हो ना, तो वो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज बाजुमात मस्जिद में
بلکہ نارمل نماز پڑھتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے صفدر بھائی موجود ہیں. 70 ایئرز ایج ہے اور الحمدللہ انہوں نے اس ایج میں بھی درس نظامی مکمل کیا. یہ نیوی کے ریٹائر ہیں، ابھی خود یہ بزنس مین ہے، 7 بچے یعنی فیملی والے ہیں. اچھا، ان کا جب یہ 2nd لیول پہنچے یہاں پر درس نظامی میں، ثانیہ میں 2 درجے میں پہنچے تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. جب یہ 6 درجے میں پہنچے تو ان کا ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہوا، پھر بھی یہ درس نظامی انہوں نے مکمل کیا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست میسج ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، درس نظامی مکمل نہیں کرتے، حفظ نہیں کرتے، یا کوئی ذمہ داری مل رہی ہوتی تو وہ ذمہ داری ہم نہیں لیتے. تو ہمارے لیے ایک بہت کمال کی یہ اسٹوری ہے. کوشش کریں کہ آگے بڑھیں. جی ماشاء اللہ، انہوں نے انٹرویو میں بتایا، ابھی بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے مشکلات ہوئی، لیکن انہوں نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، دل نہیں چھوٹا کیا، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، کوشش کرتے رہے تو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. صفدر بھائی، یہ بتائیے کہ درس نظامی کرنے سے پہلے کی زندگی اور کرنے کے بعد کی زندگی میں اتنا علم دین جب آپ نے ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا تو کیا ڈفرینس کیا فیل کرتے ہیں، تاکہ ناظرین کو موٹیویشن ملے کہ ہاں اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہماری پرسنل لائف میں، خواہ وہ ہماری معاشی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر کیا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ اس میں درس نظامی جو ہے یہ ایک ایسا کورس ہے جس سے میں نہیں بلکہ جو بھی کرے گا اس کی زندگی جو ہے وہ سدھر جاتی ہے، اس کی زندگی میں بڑی چینجنگ آتی ہے. اور الحمدللہ میں تو بچپن سے ہی اسی ماحول میں تھا، اور بلکہ میں تو بچپن میں مسجد میں اذان بھی دیا کرتا تھا. ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد مجھے یہ پلیٹ فارم ملا، اور اس سے میری زندگی میں بہت چینجنگ آئی، میری سوچ میں، میرے علم میں. ظاہری بات ہے جب درس نظامی جس بندے نے نہیں کی ہوتی اس کو علم دین کے بارے میں معلومات وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی، تو وہ تو بیان سنیں اور جو بھی سلسلہ ہوا. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کس قسم کی وہ باتیں سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا، اور اتنا تفصیل سے، اور اتنا یعنی یہ سمجھ لیں کہ بال کی کھال جو ہوتی ہے نا وہ اس میں نکالی انہوں نے، کہ ہمیں باریک بینی تک مطلب ڈیٹیل میں پڑھایا. ڈیٹیل میں پڑھایا. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ہمیں، بلکہ میرے اپنے جو درجے والے تھے انہوں نے بھی کافی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کسی میں کمی تھی، کوتاہی تھی، اس کو کیا، اور جس کی وجہ سے کافی چینجنگ کہنے. ماشاء اللہ. صفدر بھائی، یہ بتائیے کہ اس ایج میں نہ پڑھنے کی ایک وجہ شرم بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بلا وجہ، لیکن بہرحال لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کیسے مدرسے جاؤں گا، میں کیسے وہاں پر بیٹھ کے پڑھوں گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو بھی اس طرح کی فیلنگز آئی تھیں، یا آپ کے درجے کا جو ماحول تھا، کلاس کا جو ماحول تھا وہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ ہاں ہم علم حاصل کریں، پڑھیں، لیکن ایج فیکٹر ان کو اس طور پر مانے ہوتا ہے کہ یار شرم آئے گی، میں کیسے بیٹھوں گا، اچھا وہاں پہ سبق بھی سنانا ہے، پوچھ گچھ بھی ہوگی، استاد صاحب سوال بھی کریں گے، اگر جواب نہ آیا تو کیا ہوگا، شرمندگی ہوگی. ذرا اس بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا ناظر اس طور پر سوچ رہا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، اور اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ یار پوچھ گچھ ہوگی، پتہ نہیں سزا جزا کا معاملہ ہوگا، کلاس ایک پڑھائی تو پڑھائی ہوتی ہے، عموماً اسکولوں کے اندر جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے جامعۃ المدینہ کے ماحول کو کیسا پایا؟ آپ کے جو کلاس فیلوز تھے، جو کولیگز تھے اور اساتذہ تھے، ان کا آپ کے ساتھ رول کیسا رہا؟ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ شرم تو اس کام میں کرنا چاہیے کہ جو شرم والا ہو. تو یہ تو شرم والا نہیں ہے، یہ تو اس میں تو آدمی جو ہے نا وہ انسان کے جذبے اور جذبات جو ہے نا بڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مطلب پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو اس میں نے بالکل شرم محسوس نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اپنے آپ کو، جو میرے ساتھ بچے تھے چھوٹے، یعنی میرے سے ظاہری بات ہے کوئی 30-35 بلکہ 18 سال کے بھی کچھ تھے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا. یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی اسی ایج میں ہوں کہ جس ایج میں یہ ہیں. تو میں نے کبھی بھی مجھے اگر
وہ میں جاتا مجھے جگہ دیتے، میں نے کہا نہیں نہیں آپ بیٹھیں، اچھا، میں ادھر وہاں بیٹھ جاؤں. ماشاء اللہ. اور اسی طرح میں نے اساتذہ جو ہیں ان کی رسپیکٹ کی، ان کی قدر کی. اور الحمدللہ میرے جتنے اساتذہ ہیں اور سب نے بلکہ بہت ہی مطلب شفیق اور بہت ہی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. میں نے شرم بالکل محسوس نہیں کیا، مجھے فیل نہیں ہوا. بڑی بات ہے، بہت اچھا ہے. اور دیکھیے میں اس کے بعد جب میں نے یہ ختم کیا تو پھر ایک چھوٹا سا ایک ہفتے کا کورس آیا تھا یہاں ہی علم توقید کا نا، وہ وسیم صاحب جو ہے نا ان کے، تو وہ بھی میں نے کہا میں نے یہ بھی ایک، اچھا، ہاں یہ بھی ایک بڑا وہ عجیب قسم کا نا، تو میں چاہتا تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا اس کو کر لوں، تو وہ میں نے وہ بھی کر لیا. وہ بھی اللہ کے فضل سے. واہ بھی واہ، کیا بات ہے جی، زبردست. ماشاء اللہ ہمارے بابا جی تو آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ ناظرین دیکھیے، توقید سے مراد وہ علم ہے کہ جس میں نمازوں کے اوقات وغیرہ کا، آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کیسے نکالے جاتے ہیں، زور کا وقت کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اتنے بجے زور کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، فجر کا وقت سٹارٹ کب ہوتا ہے. تو یہ جو نمازوں کا بالخصوص جو اوقات کا علم ہوتا ہے تو اس کو علم توقید کہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. کچھ مجھے بھی سعادت ملی تھی جب ہم پڑھتے تھے تو کچھ نشستیں میں نے حاصل کی تھی، تو بڑا ایک مزہ آتا ہے کہ جو آپ نماز کے اوقات کیلنڈرز میں دیکھتے ہیں اس کے فارمولے کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے احکامات کیا ہیں، کیوں اور کیسے ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر بہت ساری بیسکس جو ہے وہ سکھا دی جاتی ہیں. پھر ایکسپرٹیز ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس میں محنت کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ چاند کے تعلق سے بھی بہت زیادہ ورکنگ کر چکا ہے. پہلے فقط اوقات نماز کے حوالے سے تھا، جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کی شکل میں بھی یہ انہی کا ماشاءاللہ مجلس کا، ہمارے وسیم صاحب ہیں ان کا ایک کارنامہ کہیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سارا کام کر کے دیا. اور اب اس کے باقاعدہ نمائندے ہیں ملک بھر کے اندر، پوری زبردست ایک مجلس ہے جو اس پر کام کرتی ہے. تو وہ علم بھی انہوں نے حاصل کیا. بیسک وہی ہے کہ جب ایک دفعہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور علم دین کا شوق دل کے اندر ہو تو آگے بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک وہ واقعہ بھی بڑا پیارا ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور انہیں خبر ہوئی کہ اب ان کی جو زندگی ہے اس کا وقت بڑا کم بچ گیا ہے. صحابی تھے، جذبہ تھا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں. کتنا پیارا سوال کیا کہ خود سے ڈیسیژن نہیں کیا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں. بہت ساری چیزیں ذہن میں آ سکتے ہیں لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جو ہے وہ نصیب ہے تو میں کیوں نہ سوال کر لوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اور یہاں پر لوگوں نے، علماء نے لکھا کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی رضائے الہی کا کام ہوتا، کوئی اس سے زیادہ شاندار عبادت ہوتی تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اس بات کا ارشاد فرماتے. تو علم کی طرف رغبت دینا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی فضیلت، افضلیت، برکت، اللہ پاک کا قرب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم کی بدولت ہی ممکن ہیں. صفدر بھائی یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کا ماحول اس میں آپ کے لیے کتنا معاون ثابت ہوا، اور اسلام بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا. آپ نے بتایا کہ آپ درس فیضان سنت بھی ماشاء اللہ دیتے ہیں، تو اس آپ کے پورے جرنی کے اندر دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا معاون رہا؟ سر ماحول تو میں جب یہاں میں نے درس نامی شروع کیا اور اندر کا یہاں فیضان مدینہ بھی، تو ماحول تو اتنا مطلب ایکسیلنٹ ہے کہ اس کو تو بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس وقت ماشاءاللہ دعوت اسلامی پوری دنیا پہ میں کہوں کہ ٹاپ پہ ہے، تو یعنی عروج پہ ہے. تو یہ بجا ہوگا دعوت اسلامی اس وقت گھر گھر پہ دستک دے رہی ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے تھرو دے رہی ہے، بلغین کے تھرو دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، پوسٹر ہیں اور جو بھی سلسلہ ہے، تو آدمی، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، اور اس میں ایج فیکٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے الحمدللہ ایک ایگزامپل ہوں اور سب کر سکتے ہیں. اور ماحول تو اتنا میں نے ایکسیلنٹ آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اساتذہ کا
جو بیہیویئر تھا، اور جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پورے درجے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 44 کے قریب دورہ حدیث سے، تو 3 جامعہ تھے اکٹھے سب، تو یہ سارے دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اسی کی وجہ سے، تو بہت ہی مطلب ایکسیڈنٹ ہے اس کی، میں تو کچھ ماشاء بارے میں جو ہے اللہ بہت ہی مجھے اس اچھا سے لگا، برکتیں حاصل کرنی چاہیے. بہت برکتیں حاصل۔ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہیں، سب اپنے اپنے گھروں والے ہیں، 7 بچے ہیں آپ کے، جی جی 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں. جی ظاہر ہے کہ ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے، تو 7 ساڑھے 7 سال کافی طویل عرصہ ہوتا ہے. اس دوران شادی بیاہ بھی ہے، موت میت بھی ہے، رشتہ داروں کے آنا جانا بھی ہے، کوئی اور تقریبات ہیں، سیلیبریشنز ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح سے اپنی فیملی لائف کو اور اس درس نظامی کے کورس کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوئے؟ چیلنجز تو آئے ہوں گے. چیلنجز مجھے نہیں آئے، اس لیے کہ میرے جو بچے ہیں ماشاءاللہ اتنے اوبیڈینٹ اور اتنی میری رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے تو میں کوئی چیز اگر مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اٹھ کے اگر اٹھانے کے لیے جاتا ہوں تو وہ لا کے آگے رکھ دیتے ہیں. واہ کیا بات. اور میں کہیں بھی جس طرح کوئی شادی بیاہ یا اس طرح ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو مجھے بچے نہیں جانے کہتے جی ہم ٹھیک ہے ہم نپٹا لیں گے. آپ ماشاءاللہ بچے سارے جو ہے نا وہ شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں والے ہیں، اور وہ میری بہت ہی مطلب ہے کہ میں جتنی بھی تعریف گھر سے آپ کو یعنی کہ تعاون اور کوئی سپورٹ کسی کافی کا میرے گھر والے میری آپ کے لیے پلس ہو گیا. ورنہ جی تو جی کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ گھر والے جو ہے نا اس طرح کا سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، انگیج کر کے رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ اچھا ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کو کوئی فیملی کے تعلق سے کوئی زیادہ آزمائش کا سامنا. بالکل کسی قسم کا نہیں. میرے اسپیشلی میرے بیٹے اتنے خوش ہوئے کہ میں نے جب نامی تو بھی لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کرتے ہیں، اور میں ان کی خوشی کی وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنے خوش ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت خوب. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین آپ میں سے بھی جو کسی بھی پروفیشن سے متعلق ہیں اور اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو رات کو کتنے بجے درجے کا ٹائم تھا، کلاس کا ٹائم؟ رات کو 9 بجے شروع ہوتا تھا. 9 بجے شروع ہوتا تھا جی، اور 12 بجے 12 بجے تک. جی 12 بجے 9 سے 12. جی. تو دیکھیے یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ عموماً مارکیٹس بھی بند ہو جاتی ہیں، آفیسز بھی بند ہو جاتے ہیں، الا کوئی اکا دکا کوئی ایسا کلچر کسی آفس کا ہو یا ضرورت ہو کہ وہ لیٹ نائٹ رات کو 8-9 بجے کے بعد بھی کھلا رہے اور 24 آور اس کے آپریشنز چلتے ہوں. ایسا کم ہوتا ہے. 99% کہیے کہ شام کو 6-8 بجے تک آفیسز وغیرہ کلوز ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ٹائم رکھا گیا تاکہ اس طرح کا طبقہ اور افراد، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یار کوئی شخص عالم بھی ہو اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور اس کا پروفیشن بھی ہو. تو ایسی مثالیں ہمیں نظر آنی چاہیے. یہ لوگ کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہ مثالیں کیسے نظر آئیں گی جب تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ اس طرف آئیں گے نہیں، ہمت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ ہو نہیں پائے گا. فقط خواہش کرنا اور دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا کہ کوئی آسمان سے اترے گا آئے گا اور ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہوگا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ ہی نے یہ کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، جیسا کہ مذہبی طبقے کے بارے میں بعض اوقات لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یار فلاں حافظ کو ایسا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے بھائی، حافظ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، آپ بنیے، آپ کیجئے، آپ ایگزامپل بنیے. اچھا آپ بھی مسلمان ہیں اور جس کے بارے میں خواہش کر رہے ہیں وہ بھی ایک مسلمان ہے، تو آپ کے بھی تو بچے ہیں نا. تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایسے بچے کو حافظ بنائیے، اور جو آپ کے ذہن کے اندر وہ خاکہ ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، تو آپ آگے بڑھ کر اس کی ایگزامپل بنیے. تو انشاءاللہ اس سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے گی. اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس سنگ میل کو عبور کر چکی، حاصل کر چکی. یعنی کہ 44 دورہ حدیث شریف میں طلباء تھے اور ان میں سے درس نظامی کا کورس انہوں نے کمپلیٹ کیا. تو کم از کم ہم یہ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں ہیں، اور بھی ہوں گے دنیا میں، لیکن کم از کم 40+ ایسے افراد ہیں کہ کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی
کسی ادارے سے تھا، کوئی ابھی بھی جاب کرتا ہے، یا ان میں ایک تعداد جو اپنا پرسنل بزنس کرتی ہیں، مصروفیات ہیں، تو اس کے ساتھ درس نظامی کمپلیٹ کر چکے تو خواہش کرنا یہ ایک چیز ہے، اور کر کے دکھا دینا، کر کے ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ ایگزامپلز اب موجود ہیں، اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار میرے جیسا ہی آدمی ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی فیملی، میری بھی فیملی، وہ بھی اسی زمانے کا آدمی، میں بھی اسی زمانے کا آدمی، وہ جب یہ کر چکا تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک موٹیویشن ہمارے سامنے اب موجود ہے، اور اب تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید چلے گا، اور نیکسٹ جو سال آئے گا تو دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، یہ فارغ التحصیل ہو کر معاشرے کے اندر اپنا عملی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے، ہمت کیجئے، آپ کسی بھی زندگی کی سٹیج پر ہیں، ایج آپ کی کچھ بھی ہے، آپ کی کچھ بھی مصروفیت ہے، تو کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ابھی کراچی کے اندر سہولت ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے شہر سے ہمارے ساتھ موجود ہو، یا ایسی جگہ پر ہو دنیا میں کہ جہاں پر وہ کہے کہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر رات کو 9 بجے یہ سہولت ہے، میں تو افریقہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میں تو امریکہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میں تو یورپین کنٹری کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پر تو ایسی سہولت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جی ہاں، آپ کے لیے بھی سہولت موجود ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آن لائن درس نظامی کیجیے، آپ کی مرضی کی ٹائمنگز کے مطابق آپ کو اساتذہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر ہیں، وہ 1 to 1 پڑھتے ہیں، جی ہاں، آپ اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بیرون ملک میں ہوتے ہیں، وہ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، 8 بجے جاب ہے، 7 بجے گھر سے نکلنا ہے، 6 بجے کے آس پاس فجر ہے، تو وہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، 5 ساڑھے 5 بجے اٹھے، فجر ادا کی، اور ناشتے سے پہلے انہوں نے 1 گھنٹے کی آن لائن کلاس لی، اس کے بعد ناشتہ کیا، آفس کے لیے روانہ ہوئے، 8 بجے پہنچے، شام کو 4 ساڑھے 4 بجے وہاں سے نکلے، واپس آئے، آنے کے بعد صبح کی انہوں نے جو بھی اسباق وغیرہ تھے ان کی تیاری کی، پھر رات کو آرام کیا، اور اس وقت وہ چوتھے 5ویں درجے کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، ڈیوریشن تھوڑا بڑھ جائے گا، ظاہر ہے کہ روز 3 گھنٹے آپ پڑھیں گے، اور روز 1 گھنٹہ پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، تو جو اینڈ جو اس کا ہے رزلٹ ہے، اس کے اندر ڈیوریشن کے حساب سے فرق پڑے گا، لیکن دیٹ از پاسبل کہ آپ اپنے گھر میں کہیں پر بھی بیٹھے آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، اور اس زمانے میں جو جدید سہولیات ہیں ان کا دین کے کام کے لیے ایک بہترین استعمال جو دعوت اسلامی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، اس فیسلٹی سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ عبد الرحمن بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ چند منٹ ہمارے رہ گئے پروگرام کے کچھ موٹیویشن کے لیے۔ صفدر بھائی نے جو کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے ساتھ جو تھے نا، جی، تو وہ ایکسپائر ہو گئے تھے، اچھا، اسی گاڑی میں ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ واپس ری ایکٹیویٹ ہوئے۔ اچھا، ان کا میجر آپریشن ہوا تھا، تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، اور یہ ان کا ہارٹ کا آپریشن بھی ہوا، ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اور واپس یہ 2 سے 3 بار یہ واپس ری ایکٹیویٹ ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مستقل چل رہے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہوا پھر سٹارٹ کیا، پھر واپس۔ اچھا، انہوں نے شرم کی بات کی، تو یہاں پر تو ایسا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اس میں شرم نہیں ہے، تو یہ تو پھر اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بالکل۔ اور میں ان احباب کے لیے میں ایک میسج میں عرض کروں گا کہ جو دادا ہیں، نانا ہیں، جی، اچھا والد صاحبان ہیں، اچھا وہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ رات کو آتے ہیں، پھر ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں انٹرفیئر کا سلسلہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو بچے آلریڈی آ کے رکھ دیتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جی، آج کل کے دور میں اتنی رسپیکٹ کہ بچے عزت کریں، اور میں تو کہتا ہوں لوگ دعائیں کراتے ہیں، دعا کریں کہ فرما بردار ہو جائے۔ ہاں، بعض اوقات ایسی اولاد کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ان احباب کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ بھئی آپ ان کاموں میں لگ جائیں، نہ کرنے والے کاموں میں لگیں گے تو پھر تو گھر کا ماحول بھی آگے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ ان ایج میں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، اور ہمارے لیے ایک بڑی زبردست اگزامپل۔ جزاک اللہ خیرہ صفدر بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، جو آپ نے علم حاصل کیا یاد رہے، عمل کا بھی جذبہ ملے، ہمیں بھی جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہوں۔ آپ موٹیویشن ہیں
مزید کورسز بھی آپ نے فرمایا کہ آپ کر رہے ہیں، کرتے چلے جائیں گے. تو یہ سب کچھ امیر اہل سنت کی وہ ایک بنیادی سوچ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک موٹیو ہے تو اس میں ہر عمر کے ہر طبقے کے افراد جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ تمام دعوت اسلامی کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے، نشریات جاری ہیں، انشاءاللہ مزید پروگرامز بھی آپ دیکھیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ایک اور پروفیشنل کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی. ہر مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی